منظر صاحب، آج آپ نے کالم لکھا روزنامہ جنگ میں، جس میں آپ نے حکومت کی گورننس کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں مانیٹرنگ میں. تو کیا یہ ٹائیگر فورس کی جو مانیٹرنگ ہے، یہ گورننس کی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ اگر نوجوان انوالو ہوتے ہیں یہ تو اچھی خبر نہیں. ای گورننس کی ضرورت کیوں ہے؟ ای گورننس جو نیگیٹو بیہیویئر ہوتے ہیں بیوروکریسی کے، یا جو ہمارے سرکاری دفاتر میں اداروں میں جو عوامی خدمات دینے والے ادارے ہیں، اس میں جو عملے کی ایک عدم تعاون کا جو ایک رویہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ، باوجود اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس میں رشوت کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس میں ان کا ایک مخصوص سا منفی ذہن بھی ہوتا ہے کہ وہ عوام دوستی کا جذبہ ان میں نہیں ہوتا. تو یہ ان تمام قباحتوں کو یہ ای گورننس کور کر جاتی ہے. عوام کو دفاتر میں چکر نہیں لگانے پڑتے، ان کو ٹرخانے اور ٹال مٹول کرنے کی جو گنجائش باقی نہیں رہتی. تو یہ بذات خود ایک بڑا صاف ستھرا شفاف قسم کا طریقہ کار ہے جسے ٹیکنالوجی نے ممکن بنایا ہے. آئی ٹی کی جو سپورٹ ہے ایسے اداروں کو، وہ بذات خود جو بیہیویئر ہے اس کی مانیٹرنگ کی صلاحیت رکھتی ہے. اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی ای میل جو ہے ایک سائل نے بھیجی، ایک ایپلیکنٹ کی طرف سے آئیں، اور کتنوں کا جواب دیا گیا، اور کب دیا گیا یا نہیں دیا گیا. یہ ساری چیزوں سے نشاندہی ہو جاتی ہے کہ جہاں درخواست دی گئی ہے تو وہاں کے جو فنکشنریز ہیں ان کا رویہ کیا ہے. تو اس پہ ایک اور فورس بٹھا دینا، اور وہ بھی نوجوانوں بھی کی، اور وہ بھی ٹائیگرز کی، تو یہ اچھی روایت نہیں بنے گی. وہ دیکھیں، بنیادی طور پر سیاسی کارکن ہیں، نوجوان ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تربیت ان کی کوئی نہیں اس سلسلے میں ہوئی، اور نہ ہونی چاہیے. میں تو اس کے قائل ہی نہیں کہ ان کو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ کوئی اس پہ چیک کرے. ہاں، سافٹ ویئر ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو. جتنے نیگیٹو پہلو آئیں پبلک ڈیلنگ کے، جو اس پارٹ میں ہوں، اداروں کے پارٹ میں، اور جو خدمات انجام دینے والے ادارے ہیں، ان کو ان کا ڈیٹا ریکارڈ کرنے کی صلاحیت سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے. سافٹ ویئر اتنے ڈیٹیل ہوں کہ وہ پرابلم سالونگ سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں کہ اگر کہیں پرابلم آ رہی ہے، وہ چاہے نان کوآپریشن کی شکل میں ہے، تاخیر کی شکل میں ہے، تاخیری حربوں کی شکل میں ہے، تو یہ سافٹ ویئر کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہو. مثلاً اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک جو درخواست ہے کنیکشن لینے کی، اگر لیسکو والے، واپڈا والے 20 دن میں کنیکشن دینے کے پابند ہیں، اور وہ نہیں اس کو رسپانس کرتے، ایپلیکیشن کو 20 دن میں کنیکشن ہی نہیں ملتا، بلکہ وہ اگلے سٹیپ میں بھی نہیں جاتی، تو یہ سارا ریکارڈ ڈیٹے پر ہوگا، اور اس کا جو ٹریل بتائے گا کہ وہ کیسے پروسیس ہو رہی ہے، وہ ان کے بیہیویئر کو ایکسپوز کرے گا. آپ نے کالم میں کچھ ذکر بھی کیا ہے، تو پاکستان میں اس سے پہلے کوئی روایت ہے ایسی فورس بنانے کی گورنمنٹ کی طرف سے؟ بالکل ہے، میں نے بالکل کیا ہے کہ یہ تجربہ ہمارے یہاں اس وقت ہوا جب ای گورننس وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی 72 میں. تو اس وقت فوراً ایک پیپلز گارڈ کے نام سے پیپلز پارٹی نے ایک کمپوننٹ اپنی پارٹی میں شامل کیا، اور اس کو اسی قسم کے کاموں پہ لگا دیا کہ وہ سرکاری دفاتر میں جا کے افسروں کو سے پوچھ گچھ کرے، نگرانی کرے، محلوں میں جو پبلک ڈیلنگ کے کام ہیں ان کی نگرانی کرے. خاص طور پر ان کا رخ پولیس کی طرف ہو گیا کہ وہ تھانوں میں جانے لگے، جا کے لوگوں کو چھڑوانے لگے، پکڑوانے لگے. تو اس طرح کا جب دباؤ پولیس پر بہت زیادہ پڑا تو انہوں نے ہڑتال کر دی تھی. پولیس نے ہڑتال کر دی؟ پولیس نے ہڑتال کر دی تھی. پنجاب پولیس سے مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ پورے پاکستان میں ہوئی تھی، میرا خیال ہے پنجاب میں تو یقیناً ہوئی تھی. پولیس والوں نے کہا ہم نہیں کام کریں گے، اگر پیپلز گارڈ ہم پر مسلط کی گئی تو ہم نہیں کام کریں گے. تو یہ تجربہ ہو چکا ہے، اور ہم نے نہ پہلے کبھی پولیس کی ہڑتال دیکھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھی تاریخ میں. تو یہ جو ہے کہ جی وہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ای گورننس کی نگرانی کرے گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دودھ اگر دے بھی رہی ہے موجودہ حکومت تو اس میں مینگنیاں ڈالنے والی بات ہے.
تو یہ تو بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ نہیں تو منصور صاحب اس کے مقاصد تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ جو اے پی بی کی خبر ہے اس کے مطابق پبلک سروسز کی نگرانی اور بہتری، سروسز کی فراہمی سے انکار یا رشوت ستانی کی کوششوں کو رپورٹ کرنا، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور صحت کی سہولیات سے متعلق حکام کو آگاہ کرنا، تو یہ تو عام بندے کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں مقاصد کی تو میں نے تحسین کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں کہ جو مقصد ہے اس کے وہی تو فوت ہو جائے گا، اس سے وہی تو فوت ہو جائے گا کہ یہ اچھے مقاصد نکلنے سے پہلے جو کہ عوام نواز ہیں، عوام دوست ہیں یہ مقاصد جو ہیں، لیکن جب آپ اس کے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دیں کہ آپ ایک ایجنڈا جو ایسا لائے ہیں اس کی اڈاپشن ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی گورننس میں شامل کی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے یہ، اس سے کام تیز بھی ہوں گے، اس سے کام شفاف بھی ہوں گے اور یہ عوام کے لیے آسانی پیدا کرے گی، لیکن اس کے ساتھ جب آپ یہ کر دیں گے تو کہ آپ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو چیکنگ پہ لگا دیں گے، اس کی ویسے بھی گنجائش نہیں بنتی، نہ قانون میں، نہ آئین میں، نہ اخلاقیات میں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کا ایک گروپ جو ہے وہ آپ ان کے سر پر سوار کر دیں۔ نہیں تو آپ کو اس میں کوئی سیاسی مقاصد بھی جھلکتے نظر آ رہے ہیں؟ نیت میں نہیں ہے، عملاً ہوں گے، عملاً اس کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسی سے ڈیزاسٹر ہوگا۔ جب تک ٹائیگر فورس کے نوجوان جو ہیں ان کی فیور نہ لی جائے، ان کی بلیسنگ سائلین کو حاصل نہ ہو جو اپلیکنٹس ہیں، تو ای گورننس بھی پھر کام نہیں کرے گی، تو پھر یہ تو سیاسی ہو گیا، تو ٹیکنالوجی کس طرح کام کرے گی؟ لیکن پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا حل ہے آخر؟ ای گورننس کے بے شمار ماڈل ہیں، پوری دنیا میں ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں، آپ ترکی میں جائیں، آپ انڈیا میں بھی کافی حد تک اب یہ چیز شروع ہو گئی ہے اور کئی ملکوں میں ہیں، جہاں پر آپ ملائیشیا میں جائیں، ملائیشیا بہت بڑا جو آئی ٹی سپورٹ سے چلنے والا ملک ہے، تو یہ کیس سٹڈیز دیکھیں اور یہ تو دنیا میں ہو رہے گا۔ اس پہ ایک پیرلل فورس بنانے کی، پیرلل کوئی فنکشنریز کا سیٹ اپ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں پر مشتمل ہو، قطعی گنجائش نہیں۔ ہاں اس کا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ای گورننس کی اڈاپشن میں تو کوئی پرابلم نہیں آ رہے، کوئی ٹیکنالوجی کی جو ریکوائرڈ سپورٹ ہے وہاں کوئی ٹیکنیکل ایشوز تو نہیں آ رہے، وہ آئی ٹی کے ہی لوگ ہوں گے جن کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔